نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے اس حاضری کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرنے والا ہوں کہ آپ میرے چینل پر کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ محترم سامعین، غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ میں اس مسئلے کے اندر اور اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ محترم سامعین، غسل کے 3 فرائض ہیں: غرارے کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ اس نرم ہڈی تک، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ پورے جسم پر پانی بہائیں اور ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ ہو۔ یہ غسل کے فرائض ہیں۔ ہاں، اگر آپ کسی نہر کے کنارے پر جا رہے ہیں یا کسی کنویں پر کنارے پر آپ کھڑے تھے، ہاں کنویں کے اندر گر گئے یا نہر کے اندر آپ گر گئے، آپ کا ارادہ اور نیت یہ غسل کرنے کی نہیں تھی۔ آپ جب گرے ہیں اور اچھی خاصا آپ نے غوطہ لگایا ہے تو یہ اس سے آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن آپ نے غرارے اور ناک میں پانی ضرور ڈالنا ہے، تو یہ آپ کا غسل ہو جائے گا، آج چاہے آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی۔ لیکن نیت کرنے کی وجہ سے غسل کے اندر ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ نیت نہ کریں تو غسل میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے غسل خانے کے اندر جائیں گے، کپڑے اتاریں گے، کپڑے اتار کر اس کے بعد جس جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو آپ نے دھونا ہے۔ دھو کر آپ نے نماز والا وضو کرنا ہے، جس طرح نماز میں وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پانی ڈالنے اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ ملتے جائیں۔ یہ آپ نے پورے جسم کو اس طرح دھونا ہے اور پورے جسم کو ملنا ہے۔ آپ ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بال یا کوئی جگہ وہ خشک نہیں رہتی، سب جگہیں تر ہو جاتی ہیں۔ یہ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے غسل کا طریقہ بھی بیان کر دیا ہے اور غسل کے فرائض بھی بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر اور اس طرح غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔